ہے اس میں. اور اس کی بڑی دلیل کہ لوگوں کے نظریہ غلط ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل سیلانی کے بکرے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے پنجروں میں بند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ سیلانی کے ذریعے غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہیں, میں کہتا ہوں غریبوں کو اور کسی طریقے سے کیوں نہیں کھلا دیتے. کہہ رہے بھائی اگر بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے. اگر گوشت لوگوں کا مقصد ہوتا تو اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے ذبح نہ کرتے, کیونکہ ان میں گوشت ہی نہیں ہے ان بکروں میں. اس کا مطلب ہے بکرا مقصد ہے. بکرا نہیں آ رہی بات, کیا کریں یار. بکرا بذات خود مقصد ہے, گوشت ضمنن ہے. اور مجھے یہ بتاؤ, یہ جو پنجروں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بکرے بندے ہوئے ہیں, جتنے کا بکرا آئے گا اس میں مرغیاں کتنی آ جائیں گی؟ بہت زیادہ آ جائیں گی. تو وہ کیوں نہیں کاٹ کے کھلا دیتے؟ بس وہ اپنی طرف سے نہیں جی بکرا ہی کھلائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. یہ والا صدقے کا بکرا بدعت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. اس کا کوئی قرآن و سنت سے صحابہ کے دور سے ثبوت نہیں دکھا سکتا. تو چھوڑ دو ان بکروں کی جان, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب سمجھ کے کرو گے بدعت کا گناہ ہوگا. اور اگر کھلانا ہی ہے غریب کو بکرا تو خرید کے گوشت کھلاؤ, وہ سستا پڑتا ہے. آپ کو وہ تازہ نہیں ہوتا, غلط ہے. قصائیوں کے پاس روز صبح بکرے کٹتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں روزانہ تازہ گوشت ملتا ہے. یہ فریز گوشت نہیں ہوتا. یہ جو قصائیوں کے پاس گوشت لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تازہ ہوتے ہیں, روزانہ مذبح خانے سے جانور کٹ کے آتا ہے. اس میں کیا ہوگا, دو فائدے. ایک تو تازہ گوشت ملے گا, سستا ملے گا, آپ کی اپنی مرضی کا ملے گا. جبکہ جانور کاٹو گے تو اس میں پائے بھی آ رہے ہیں, اس میں سری بھی آ رہی ہے, تو وہ اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رہا ایک سوال کہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جانور کی نسل کشی ہو رہی ہے بکروں کی اس طرح سے کٹ کٹ کے. اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک اللہ کے نام پہ ایک جانور قربان ہو رہا ہے, صدقہ ہو رہا ہے, تو اس میں نسل کشی کہاں سے ہو گئی؟ اللہ برکت دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بقرعید میں بھی تو اتنے کٹتے ہیں, کوئی نسل کشی ہوتی ہے؟ اب اس سوال کا جواب سمجھو. بقرعید میں کٹتا ہے اللہ کے حکم سے, لہذا اس سے جانور کی نسل کشی نہیں ہوتی بلکہ نسل میں برکت, کیونکہ وہ اللہ نے آرڈر دیا ہے. بقرعید کے علاوہ یا عقیقے کے علاوہ اللہ نے آرڈر نہیں دیا. اللہ نے کہا غریب کی حاجت پوری کرو. اگر بکرا کاٹنے سے ہو رہی ہے تو بکرا کاٹ دو, مرغی کاٹنے سے ہو رہی ہے تو مرغی کاٹ دو, گائے کاٹنے سے ہو رہی ہے تو گائے کاٹ دو, دال سے ہو رہی ہے تو دال کھلا دو, راشن سے ہو رہی ہے تو راشن کھلا دو, پیسوں سے ہو رہی ہے تو پیسے کھلا دو. بکرے کا گوشت خرید کے زیادہ حاجت پوری تو خرید کے کھلا دو. اللہ نے کب کہا کہ کاٹو ہی لازمی؟ آپ اللہ کے حکم کے خلاف اس کے کاٹنے کو محمود سمجھ رہے ہو تو پھر نسل میں برکت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہا, اس سے نسل ختم ہو رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا صدقے کے نام پہ جو بکرے کٹ رہے ہیں اس سے بکروں کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں. یہ بھی ایک نقصان ہے کہ غریب کو تو مدرسوں میں تو بکرے کھلا رہے ہو آپ لے جا کے, مگر جس کو ڈاکٹر بکرا لکھ کے دیتا ہے وہ نہیں کھا پا رہا بیچارہ. غریب کو تو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہی نہیں کہ تو بکرے کھا, وہ تو ویسے اتنی محنت کرتا ہے, اس کو بکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گائے بھی ہضم کر لیتا ہے. اور جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بکرے کھاؤ, وہ جب جاتا ہے اپنا بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے کہ میں گائے کے بجائے بکرا کھاؤں, تو قیمت دیکھ کے ہی اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ جو قیمتیں اتنی سر پہ چڑھ رہی ہیں اور اتنی قیمتیں بکرے کی شوٹ کر رہی ہیں, یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ صدقے کے نام پہ پورے سال بکرا کٹ رہا ہے, جو کہ نہیں کٹنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو کہ نہیں کٹنا چاہیے, اس لیے اس کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ رہی ہیں. ان قیمتوں کو گراؤ نیچے. صدقے کے نام پہ بکروں کا بائیکاٹ کرو. آپ بولو نہیں کریں گے بکرا. اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ جو بکرے دیتے ہیں نا مدارس میں یا مختلف ٹرسٹ میں, تو لوگ بکرا کاٹنے کو ایک محمود سمجھتے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ کو سائن بورڈ نظر آئیں گے صدقے کے بکرے کے, صدقے کی مرغی کے, صدقے کی گائے کے, صدقے کا راشن کے نہیں نظر آئیں گے. آپ سے پتا چلا یہ باقاعدہ ایک ٹرم بن چکی ہے کہ عام بکرا اتنے کا, صدقے کا بکرا اتنے کا. حالانکہ صدقہ تو بکرے کا کیا, گائے کا بھی ہو سکتا ہے, اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر بوری میں پیک چاول ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا کیوں اشتہار لگا ہوا نہیں ہوتا؟ عام چاول کے ریٹ 100 روپے پر کے جی, اور صدقے کی جو چاول کی بوری ہے وہ 80 روپے پر کے جی. نہیں آ رہی بات؟ تو ان کو بھی پتا ہے ٹرسٹ والوں کو کہ لوگ صدقے کے بکرے کی طرف زیادہ آتے ہیں صدقے کی چاول کی طرف, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گلا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی. تو گلا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی اس پہ بڑی سختی سے رد کیا کرتے تھے. یہ میرا تفرد نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتا ہے. میں نے تو یہ چونکہ مشاہدہ کیا, لوگوں کا نظریہ دیکھا کہ غلط ہے, اس پہ میں نے بیان کیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اپنے اکابر سے بھی مجھے اس کی تائید مل گئی.
تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ صدقے کے نام پہ جو بکرے کٹ رہے ہیں یہ بدعت ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی بات میں مجھے کسی نے کتاب بھیجی, باقاعدہ اس میں ان اکابر کے فتاویٰ موجود ہیں بڑے علماء کے. لوگوں کا یہ تصور غلط ہے, وہ کہتے ہیں بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو ان بزرگوں کے الحمدللہ حوالے بھی مل گئے ہیں, سمجھ تننا کہ نہیں تننا. تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح بات کو, تو یہ چھوڑ دیں بکرے, جان چھوڑیں بکروں کی. اور میں نے بتایا نا اتنے باریک سے پنجروں میں رکھے ہوئے, ان پہ خود صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ یار 5 روپے کا لوسن میری طرف سے کھلا دو اس کو, تو صدقہ کریں جیسے. اور رہا مسئلہ مدارس کا, تو لوگ کہتے ہیں اتنے مدارس بھی تو لیتے ہیں. تو میں اگر یہ بات کروں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. میں نہیں کہہ رہا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس پر لازم ہے کہ جو بکرا لے کے آ رہا ہے مدرسے میں اس کے نظریے کی اصلاح کریں, اس کو بتائیں کہ بھائی تم بکرا ہی کیوں لے کر آئے ہو, راشن کے پیسے کیوں نہیں دے رہے. اس کی اصلاح کرنا اہل مدارس پر لازم ہے. ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو, اگر تمہارا نیت یہ ہے کہ بھائی تمہیں یہ سستا پڑ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر مقصد یہ ہے کہ بھی یہی گلے پہ چھری ہوگی تو بلائیں ٹلیں گی, تو یہ غلط نظریہ, یہ لے جاؤ واپس بکرا, میں نہیں چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. میں کون ہوتا ہوں مدارس کو نصیب, میں تو خود ابھی جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن ہوں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بڑے علماء نے اس طرف پہلے تنبیہات کی ہیں کہ مدارس والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب لوگ بکرا لے کے آتے ہیں تو ان سے بولو مرغی کیوں نہیں لے کر آئے ہیں بھائی, گائے کیوں نہیں لے کر آئے, راشن کیوں نہیں لے کر آئے, بکرا کیوں لے کر آئے ہو. تو اس ٹھیک ہے رکھ لیں بکرا, کاٹیں کھلائیں بچوں کو, مگر اس کے نظریے کی بھی اصلاح کریں. یہ لازم ہے اہل مدارس پر, تاکہ دین کی حفاظت پہلے ضروری ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کاٹو جانور, بقرعید پہ کاٹ دیے بہت ہیں. اور ایک اور دلیل میرے دعوے کی کہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, فقہا یہ لکھتے ہیں اگر کسی نے منت مانی, دیکھو اگر کسی نے منت ماری میرا یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو لازم ہے یا نہیں ہے. کسی نے منت ماری میرا یہ کام ہو گیا 1000 روپے صدقہ کروں گا, لازم ہے یا نہیں ہے, کیونکہ صدقہ عبادت ہے. صدقہ کیا ہے, عبادت ہے, اس لیے لازم ہو جائے گا. کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں گٹکے کھاؤں گا, یہ منت پوری لازم ہے, نہیں ہوگی, کیونکہ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھانا کیا ہے. منت ہوتی ہے عبادت کی. یا کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے کلومیٹر پیدل چلوں گا, کچھ بھی نہیں ہے, پیدل چلنا کوئی عبادت تھوڑی ہے. اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ اگر منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو 2 بکرے اللہ کی راہ میں کاٹوں گا, تو فقہا کہتے ہیں بکرے کاٹنا واجب نہیں ہوگا. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی میرے دعوے کی. بلکہ اس پر بکروں کی قیمت صدقہ کر دے, یا اتنے کا گوشت صدقہ کر دے, یا اگر بکرا کاٹے گا تو اس کا گوشت, پھر وہ گوشت صدقہ واجب ہوگا اس کے اوپر, بکرا کاٹنا واجب نہیں ہوگا. تو گوشت صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے. اس ضمن میں اگر بکرا کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بکرا کاٹنا بذات خود اس پر واجب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. ایک دلیل. دوسری اور آخری دلیل کہ بقرعید کے دنوں میں آپ اگر جانور نہ کاٹ سکے تو بعد میں جانور کاٹ کے قضا نہیں ہوگی. دیکھو آپ نے اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا, قضا ہو گئی, تو اب ظہر کے 4 رکعت پڑھنے پڑیں گے نا آپ کو. رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو قضا میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا. قربانی قضا ہو گئی تو قضا میں قربانی نہیں ہے. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں جو قربانی تھی نا وہ خود خلاف قیاس تھی, وہ تو ان 3 دنوں کی خصوصیت تھی. 3 دن گئے تو اب قربانی نہیں ہو سکتی, اب پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے, اور اس سے بلائیں نہیں ٹلتی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ملک الموت کو رشوت دیتے ہیں. پاکستانی قوم رشوت دینے کی عادی ہو گئی ہے نا. تو ہمارے کوئی مریض ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو بکرا کاٹو بکرا کاٹو کہتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ ملک الموت سے تو یہ اس کی جان لے لے, ہمارے مریض کی چھوڑ دے. فرماتے ہیں وہ اتنا ہوشیار ہے, وہ اس کو بھی لے جاتا ہے اور مریض کو بھی لے جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں میرے بھائی جاب کیا کرتے تھے, تو وہاں جب بے نظیر بھٹو کے دور میں کرائسس کا شکار ہوئی, وہ اسٹاک مارکیٹیں دھڑام سے گری ہیں, تو وہاں کیا جہالت ہوئی ہے, لوگوں نے بکرے لا کے وہاں پہ کاٹے جہاں سودے بازی ہوتی تھی. یہ بھی جہالت ہے, بکرے لا کے کاٹیں تاکہ برکت ہو اس جگہ پہ. تو کوئی برکت نہیں ہوتی بکرے کاٹنے سے, سمجھ رہے ہو, صرف قربانی میں. اور کالا بکرے کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اب کم ہو گیا. پہلے یہ تصور تھا کالا بکرا, تو میں باقاعدہ مارکیٹ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بکرے پہ کالا کولا کرتے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس بکرے پہ کالی مرغی ہو گئی, کالا بکرا ہو گیا. سب بکواس ہے, جاہلانہ فضول قسم کی رسومات ہیں. صدقہ کرو, صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اور صدقے کا تصور کیا ہے, غریب کی حاجت
پوری. اسے دوا کی ضرورت ہے, دوا لے کے دے دو. اسے بکرے کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بولو چلو ہوٹل پہ چلتے ہیں, تمہیں بکرا کھلا دیتا ہوں میں. جاؤ وہاں ادھر ہائی وے پہ جاؤ, بکرے ہی بکرے آپ کو ملیں گے, کٹے ہوئے ملیں گے, آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. خود کاٹو گے تو بڑی مصیبت میں پڑو گے. ایک تو بدعت کا گناہ ہوگا, اور دوسرا قصائی کے